انسانوں کے نام افزار ریحان، پرعزم چیف جسٹس کو درپیش چیلنجز۔ یہ ملک بدنصیب اس وقت قیادت کے حوالے سے جس نوع کے سیاسی، معاشی، مذہبی، عدالتی یا سماجی بحران کا شکار ہے، بالخصوص جوڈیشری کے حوالے سے جس قدر بیڑا غرق ہوا پڑا ہے، ایسے میں محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسی باصلاحیت دبنگ شخصیت کا قاضی القضاء کی ذمہ داری پر فائز ہونا مایوسی کے تفن و حبس میں تازہ ہوا کا خوشگوار جھونکا ہی قرار پائے گا۔ ہم ہمیشہ سے عسکری طاقتوروں کا رونا روتے چلے آ رہے ہیں، جو اپنے مذموم مقاصد و مفادات کے زیر اثر اس ملک میں ناتواں جمہوریت، آئین اور پارلیمنٹ کا کھلواڑ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر انصاف اور سچائی کے ساتھ حقائق کا تجزیہ کیا جائے تو پاکستان میں سپریم جوڈیشری کا گھناؤنا رول شاید عسکریت والوں سے بھی 4 ہاتھ آگے ہی رہا ہے۔ ابھی بندیالی کورٹ ٹسوے بھاتی رخصت ہوئی ہے۔ گھن آتی ہے اس گندی ذہنیت کو ملاحظہ کرتے ہوئے، اتنی ننگی پارٹی بازی، اتنی چھوٹی اور گری ہوئی سوچ، غریب اور پسے ہوئے عام عوام کے دکھ جائیں بہاڑ میں، 57,000 لوگ سائلین بنے انتظار کی سولی پر لٹکے رہیں یا قبروں میں چلے جائیں۔ مسٹر جسٹس لیڈری اور سیاست فرما رہے ہیں، آپ کے آنے سے بڑی خوشی ہوئی، بہارو پھول برساؤ، انہیں ہمارے فیصلے کی خبر دی ہوئی ہوگی، ورنہ ہم تو اپنی ساس صاحبہ کی خوشنودی کے لیے آئین قانون کے سر پر ہتھوڑا مارنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ہم تو عادی مجرموں کے لیے اپنے ریسٹ ہاؤسز ہی نہیں کھلواتے ہیں، اپنی BMW بھی بھیجتے ہیں، ان خصوصی ہدایات کے ساتھ کہ ہمارے چہتے اور لاڈلے کے ماتھے پر شکن نہ آنے پائے۔ بندہ پوچھے یہ کون سی ججی ہے؟ اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ اس قسم کے لوگ ایسے بڑے مناصب پر براجماں کیسے ہو جاتے ہیں، جنہیں قانون کی مبادیات کا بھی نالج نہیں، جنہیں یہ تک معلوم نہیں کہ کسی بھی قوم کا سرمایہ اور ثاثہ اس کے عوام ہوتے ہیں، اور آئین جس کے نام پر ڈھول پیٹتے تم لوگ عیاشیاں کرتے ہو، یہ آئین انہی مظلوم عوام کے نمائندوں کی پیداوار ہوتا ہے۔ جب تم نے انسانی عظمت کو ہی نہیں جانا تو تمہیں کیا معلوم کہ انسانی و عوامی امنگوں کے نمائندہ اور ترجمان ادارے پارلیمنٹ کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ اس نوع کے ڈفر ثاقب نثار، کھوسہ اور گلزار تھے، اور ایسے ہی لال بجھکڑ آج بھی اس قابل احترام ادارے میں پوری ڈٹائی سے براجماں ہیں، جو فل کورٹ کی آرامدہ کرسیوں پر تشریفات رکھتے ہوئے بے نیازی سے سوال ہانک رہے تھے کہ پارلیمنٹ کون ہوتی ہے ہمیں ہدایات دینے والی، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بنانے والی۔ کوئی انہیں بتائے کہ ہم بتلائیں کیا؟ پارلیمنٹ تمہاری گرینڈ مدر ہوتی ہے، تمہارے ابا حضور آئین جس کی تم تخلیق ہو، اسی آئین کی وہ ماں ہے جس کی کوکھ سے آئین نامی ابا حضور کی پیدائش ہوتی ہے۔ اس گرینڈ مدر کو اگر آپ نہیں پہچانتے حضور، تو پھر ناخلف اولاد کس کو کہتے ہیں؟ کیا فلسفہ چھوڑ رہے ہیں جناب جس پر سقراط و بقراط بھی شرما جائیں؟ یہ ساری تلخ نوائی ان ریمارکس کی وجہ سے ہے جن میں کہا گیا ہے کہ یہ ایکٹ یا قانون تو اچھا ہے، لیکن پارلیمنٹ یا مقننہ کون ہوتی ہے اسے بنانے والی؟ بندہ پوچھے کہ پارلیمنٹ یا مقننہ اگر قانون سازی نہیں کرے گی تو کیا پھر آپ لوگوں کے لیے پکوڑے تلے گی یا جھنجھنا بجائے گی؟ آپ ہی کے ایک کولیگ نے کتنا اچھا جواب دیا ہے کہ 17 غیر منتخب افراد رولز بنائیں پھر تو ٹھیک ہیں، لیکن اگر 25 کروڑ انسانوں کا منتخب ادارہ پارلیمنٹ بنائے تو غلط ہیں۔ بتایا جائے کیسے غلط ہیں؟ کیا کسی فرد واحد کو لامحدود ناقابل احتساب اختیار دیا جا سکتا ہے؟ سابق جج عطا بندیال کی ساس صاحبہ نے لیک ہونے والی ویڈیو میں جس رابعہ خاتون سے گفتگو میں آرمی چیف پر سخت تنقید کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ وہ کم وقت مارشل لا کیوں نہیں لگا رہا، اسی رابعہ خاتون کے خامد خواجہ طارق رحیم کا اسی آمرانہ ذہنیت کا غماز استدلال تھا کہ پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ کے رولز میں مداخلت کی ہے، سپریم کورٹ کے معاملات میں کسی اور کی مداخلت ہوگی تو یہ سپریم کورٹ نہیں رہے گی، جس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فوری ریمارکس تھے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس کا احتساب نہ ہو، لیکن میں ماشاء اللہ دور کے فیصلوں کا پابند نہیں ہوں۔ جسٹس اطہر من اللہ کا بجا طور پر یہ کہنا کہ پارلیمنٹ نے چیف جسٹس کی بادشاہت ختم کی ہے تو اس میں کیا غلط ہے؟ جسٹس اعجاز الحسن، منیب اختر اور مظاہر علی نقوی کی ساری گفتگو ہی افسوسناک تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے بندیال اور ثاقب نثار کی باقیات سپریم ادارے کو اسی ڈگر پر چلانا چاہتی ہیں۔ ایک خاتون جج ان سے بھی 4 ہاتھ آگے نکلی۔ ان کا سوال اس قدر مضحکہ خیز تھا جس کی توقع قانون کے کسی معمولی طالب علم سے بھی نہیں کی جا سکتی۔ سپریم کورٹ میں فل کورٹ کی سماعت کے بعد بھلا اپیل کی گنجائش کہاں اور کیسے رہ جاتی ہے؟ لیکن یوں محسوس ہوا کہ انہیں شاید فل کورٹ کی اہمیت کا بھی ادراک نہ تھا، جو اپنے جونیئر ہونے پر یا جس طرح وہ یہاں پہنچی ہیں اس ساری گیم پر فخر کرتے ہوئے استدلال کرتی پائی گئی تھیں کہ ہمارا تو اپنا لاء کالج ہے، میرا شوہر جس کا پرنسپل ہے، تو پھر میں جج کیسے نہ بنتی؟ ایشو یہ ہے کہ سسٹم کے اندر موجود ایسے چول دروازے کیوں ہیں جن کی وجہ سے نااہل ترین لوگ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے ججز بن جاتے ہیں اور جونیئر ترین لوگ اوپر لے آئے جاتے ہیں۔ اگر میرٹ کی بنیاد پر ان عہدوں پر تعیناتیاں ہونی چاہیے تو پھر ٹھوس معیار ہونا چاہیے، پریکٹس میں ایسے شخص کا ایک مقام ہونا چاہیے۔ اصل مدعا تو یہی تھا کہ جو لوگ جوڈیشری سے پروموٹ ہو کر نہیں آتے لیکن اتنے باصلاحیت ہوتے ہیں کہ ان کی مطلوبہ معیار کی تکمیل پر یہاں تعیناتی کی جائے،
لیکن اگر صلاحیت کی بجائے دیگر عوامل تعلقات یا اپروچ نے بنیاد بننا ہے تو پھر کیا بہتر نہ ہوگا کہ جو لوگ سول ججز سے اوپر اٹھ کر آتے ہیں میرٹ پر انہی کی پروموشن ادھر کے لیے بھی ہو. جن لوگوں کو اتنی سینس بھی نہیں ہے کہ قانون سازی مقننہ کا کام یا حق ہے، جو قانون سازی کریں گے، آئین سازی کریں گے، وہ رولز کیوں نہیں بنا سکیں گے؟ بلکہ آئندہ کے لیے اگلی اسمبلی میں یہ ایشو اٹھنا چاہیے کہ کوئی ادارہ جو بھی رولز بناتا ہے وہ سینٹ کمیٹی یا پارلیمنٹ کی منظوری سے مشروط ہوں گے. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جس طرح کچھ لوگوں نے ناروا طور پر پارلیمان کی اتھارٹی کو چیلنج کیا ہے، ان کا تو اس عہدے پر فائز رہنے کا کوئی حق ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. تمام ججز کے لیے حلف اٹھاتے وقت اس نوع کے الفاظ شامل ہونے چاہیے کہ میں عظمت انسانی پر یقین رکھتا ہوں اور پارلیمنٹ جو آئین کی ماں ہے اس کی بالادستی پر میرا ایمان ہے. اگلا جمہوری سیٹ اپ جو بھی بنے گا، لیکن سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے یہ الفاظ وزن رکھتے ہیں کہ پاکستان کو ایسے برے دن دکھانے والوں کا احتساب ضرور ہونا چاہیے. ہماری جوڈیشری میں جوڈیشل ایکٹیویزم کے نام پر جتنی بھی بربادی ہوئی ہے، یہ امر خوش آئند ہے کہ نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس کا دھونا دھونے کے لیے کوشاں ہیں. یہ پہلا موقع ہے کہ ایک چیف جج یہ کہتے سنائی دیا ہے کہ میں نے آئین و قانون کے تحفظ کا حلف اٹھایا ہے. ماشاءاللہ ادوار میں سپریم جوڈیشری نے جو غلط فیصلے کیے ہیں، میں ایسے فیصلوں کا ہرگز پابند نہیں ہوں اور کھلے بندوں یہ مانتا ہے کہ ہماری جوڈیشری نے بہت سے غلط فیصلے کیے ہیں. جسٹس قاضی اتنے باکردار جج ہیں جنہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی معطلی یا سٹے پر بر وقت گرفت کی اور غیر قانونی عمل کا حصہ بننے سے انکار کر دیا. موقع ملتے ہی سب سے پہلے اس ایشو پر فل کورٹ تشکیل دیتے ہوئے واضح کیا کہ میں اس کے فیصلے سے قبل ہی رضاکارانہ طور پر 184(3) کے سو موٹو پر اور بینچز کی تشکیل پر تنہا پرواز کی بجائے 3 رکنی کمیٹی کے فیصلوں کی پابندی کروں گا. ہمارے ہاں اصولوں کی بنیاد پر اپنے اختیارات سے یوں سرنڈر کرنے کی مثالیں نہ ہونے کے برابر ہیں. آگے بڑھتے ہوئے چیف جسٹس کو ججز کی تعیناتی اور پروموشن کے ایشوز کو ریگولیٹ کرنے کا جمہوری تقاضوں کی مطابقت میں اہتمام کرنا ہوگا، اور یہ بھی کہ مس کنڈکٹ پر سپریم جوڈیشل کونسل کا رول کس طرح زیادہ مؤثر بنایا جا سکتا ہے. 2 مزید ججز کو لاتے ہوئے کس طرح 53,000 کیسز کو نمٹایا جا سکتا ہے. عوام کا جوڈیشری سے جس طرح اعتماد اٹھ چکا ہے، اس کی بحالی کیوں کر ممکن بنائی جا سکتی ہے. آنے والے دنوں میں انہیں الیکشن اور عسکری طاقتوں سے معاملات کے چیلنجز بھی درپیش ہوں گے. انہیں اس امر کا خیال بھی رکھنا ہوگا کہ اقلیتوں، خواتین اور کمزور طبقات کو تحفظ فراہم کرتے ہوئے وہ مذہبی حوالہ جات سے جتنا ہو سکے پرہیز فرمائیں. مملکت کے تمام شہری بلا تمیز برابر کے مساوی حقوق رکھتے ہیں. اس بنیادی انسانی یونیورسل اصول کو ہر سطح پر منوائیں.